محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اللعن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین. برادران ایمانی اہل ایمان و اسلام، ماتمدران سید الشہداء، سامعین محترم، محرم الحرام کی آج چھٹی مجلس. معمول یہی ہے کہ روزانہ قرآن عظیم کی کسی نہ کسی آیت کو موضوع سخن اور حدیث پیغمبر گرامی قدر کو موضوع بحث بنا کر اس کے ذہن میں اسلام کی اور ان ہادیان برحق کی سیرت طیبہ کوئی اعلیٰ نقوش کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ ہم ان تعلیمات الہیہ سے، ان کی سیرت طیبہ سے کچھ حاصل کر پائیں. مجالس اعضاء کا مقصد بھی یہی ہے کہ مل بیٹھنا. مجلس کا معنی ہوتا ہے مل بیٹھنا. اب اعضاء یعنی آل محمد کے سوگ میں، ان کے غم میں مل بیٹھنے کا نام مجلس ہے. ظاہر جب کوئی مجلس برپا ہوتی ہے اس میں کسی نہ کسی ٹاپک پہ ضرور نشست ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے. اب عزیزان گرامی قدر، دنیا کی ساری بحثیں، ساری ڈسکشن فضول ہیں. یہی وہ اعلیٰ و عرفہ سیرت ہے جس کا بیان کرنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اور جس کو درک کرنا بھی ثواب ہے. اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں، خالی ثواب کی حد تک نہیں ہے، بلکہ جو سنتا ہے اس کو بھی ثواب پہنچتا ہے، جو پڑھتا ہے اس کو بھی ثواب پہنچتا ہے. اچھا، یہ ثواب دونوں تک محدود نہیں رہتا کہ پڑھنے والے کو ثواب ہے اور سننے والے کو ثواب ہے، نہ، بلکہ تمام مومنین و مومنات، تمام شہداء صالحین جو دنیا میں کسی بھی کونے میں رہ رہے ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں، ان کو بھی اس کا ثواب عظیم مل رہا ہوتا ہے. لہذا اس مجلس اعضاء کو اپنے لیے بھی ذریعہ نجات سمجھتے ہوئے انسان اسی خلوص نیت کے ساتھ سماعت فرماتا ہے، اور فقط اپنے مرحومین مرحومات کے لیے بھی ہدیہ اور تحفہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر یہاں تک محدود نہیں رہتا، اس کی خوشبو اپنے اندر بھی رہتی ہے، اور جہاں جہاں یہ چل کے آتا ہے وہاں تک بھی اس کی خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے. اس لیے کیوں قرآن بھی شفا ہے
کیونکہ آپ کی مجلس اعضا ظاہری لفظ مجلس اعضا ہے، عام سادہ لوگ عوام الناس کو یہ پتہ نہیں تھا پہلے کسی دور میں یا پہلے وقتوں میں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ مجلس اعضا کوئی مخصوص شیعوں کا کچھ عجیب طریقہ کار ہے، اس مجلس اعضا میں مت جائیے، وہ روکتے تھے اور منع کرتے تھے۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ نام تو مجلس اعضا کا ہے لیکن اس کے اندر انبیاء اولیاء اوصیاء کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، قرآن کو بیان کیا جاتا ہے، وہ قرآن جس کو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو یہ دلوں کے لیے بہار ہے، اس قرآن کو سنو یہ تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور یہ آیت بھی ہم پڑھا کرتے ہیں روزانہ، کوئی بھی بیمار ہو کوئی بھی مریض ہو اس کی شفا یابی کے لیے ہم اس آیت مجیدہ کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ نے اس قرآن میں مومنین کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے۔ یا کوئی بھی کسی مصیبت میں ہو تو ہم کہتے ہیں اَمَّن يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، ذات پروردگار یہ بندہ بہت مضطر ہے، بے قرار ہے، بہت مصیبت میں ہے، اور اگر اس کو کوئی چھٹکارا مل سکتا ہے آپ کے ذریعہ سے مل سکتا ہے، لہذا قرآن شفا ہے۔ اس لیے مولا امیر المومنین نے جب یہ اعلان فرمایا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر اہل توریت والے بیٹھ جائیں اپنی کتاب توریت کو لے کر، زبور والے بیٹھ جائیں زبور کو لے کر، اور انجیل والے بیٹھ جائیں انجیل کو لے کر، فرقان والے بیٹھ جائیں فرقان کو لے کر، ہر کوئی اپنی اپنی کتاب سے مجھ سے مسئلہ پوچھنے تو میں اس کی کتاب سے ہی اس کا مسئلہ بتاؤں گا۔ اور اسی لیے فرمایا کہ ہاں قبل اس کے کہ علی کو تمہارے درمیان سے اٹھ جائے تم نہ پاؤ، پھر بلکہ ایک مرتبہ حسرت کے ساتھ کہتے تھے کہ ہاں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اندر یہ میرے پاس اتنے بڑے بڑے خزانے موجود ہیں لیکن ان خزانوں کو کوئی لینے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ پورا قرآن نچوڑ ہے، خلاصہ ہے سورہ فاتحہ کا، جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ کے نیچے ہے۔ مولا امیر المومنین امام المتقین یہ فرما رہے ہیں انا نقطۃ تحت الباب، میں وہ نقطہ ہوں جو باب کے نیچے ہے، کیونکہ آپ کی مجلس اور کا مرکز و محور یا قرآن ہے، یہ سیرت اہل بیت اطہار ہے۔ اور اسی لیے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی قدر کتنا بہترین جملہ فرمایا کسی نے کہ جتنا کوئی عظیم ہوتا ہے، جتنا کوئی بلند ہوتا ہے، اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہوا کرتا ہے۔ اور قرآن کی آیت ابھی ذہن میں آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ تو عام انسان کی بات بھی ہے لیکن انبیاء اولیاء اوصیاء کی بات بھی ہے۔ عام انسان کی آزمائش بھی دنیا میں ہوتی ہے، بیماریوں کے ذریعہ ہوتی ہے، موتوں کے ذریعہ ہوتی ہے، کاروبار میں نقصان کے ذریعہ ہوتی ہے۔ ہم انسان کو آزماتے ہیں بھوک کی کمی سے، جان کی کمی سے، مال کی کمی سے، پھل کی کمی سے، اور جب آزمائش میں ڈالتے ہیں تو وہ صبر شکر ادا کرتے ہیں، سجدہ شکر پروردگار ادا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا ہے بشارت دے دو وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون۔ بشارت دے دو ان مومنوں کو کہ جب ان پر کوئی آزمائش امتحان آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ان للہ وانا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف سے ہیں، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کربلا میں کتنا امتحان تھا، کربلا میں کتنا امتحان ہے، بھوک کی کمی بھی ہے، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، اور جانوں کا
جانوں کے قربانی بھی ہے، ہر تمام قربانیاں کربلا کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ کربلا والے اس آیہ کریمہ کی مصداق ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ اکبر، کربلا والے اس امتحان پہ پورا اتر رہے ہیں، لیکن آپ نے کسی ضعیف روایت کو بھی نہیں سنا ہوگا کہ کربلا والوں نے کوئی شکایت کی ہو۔ معصوم ہستیاں تو معصوم ہیں، لیکن چھوٹے بچوں نے بھی، چھوٹے بچیوں نے بھی کبھی شکایت نہیں کی ہے، بلکہ جو منزلیں طے ہو رہی تھیں تو جب قریب کربلا مولا پہنچ رہے تھے تو ہر مقام پر رک کر کہتے تھے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر نے اپنے بابا سے پوچھا تھا، بابا یہ جملہ تو اس وقت بولا جاتا ہے، پتہ تھا، شبیہ پیغمبر کو پتہ تھا، لیکن ہمارے لیے بتانے کے لیے، قیامت تک درس کے لیے فرمایا کہ بابا یہ جملہ تو اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی موت کے قریب ہو۔ تو امام حسین سید الشہداء نے فرمایا تھا، ہاں بیٹا علی اکبر، ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو سید الشہداء نے فرمایا یقیناً ہم حق پر ہیں۔ اور جب کہا کہ ہم حق پر ہیں تو شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر فرماتے ہیں بابا پھر ہمیں کیا پرواہ ہے کہ ہم موت پر جائیں یا موت ہم پر پڑے۔ اور سورہ جمعہ میں بھی ارشاد ہوا ان سے کہہ دو کہ اگر وہ سچے ہیں تو موت کی تمنا کر کے دکھائیں، ان کنتم صادقین وَلَا يَتَمَنَّهُ أَبَدًا ان کنتم صادقین، اگر وہ سچے ہیں تو موت کی تمنا کر کے دکھائیں۔ اور یہ سوائے اہل بیت اطہار کے اور پنجتن کے پاک کے اور شہدائے کربلا کے، ان جانثاروں کے اور پوری کائنات عالم میں آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ مہینہ جو ہے وہ جناب علی اکبر کی شہادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کربلا جو ہے یہ عباس علمدار کے شہادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اون و محمد کے شہادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ شہنشاہ مائے علی اصغر کے شہادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سید الشہداء کی عظیم شہادت کا مہینہ ہے۔ وہ شہادت عظمیٰ ہے جو پوری کائنات میں جو ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہر طرف خون ہی خون نظر آتا ہے، آسمان سرخ ہو جاتا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے یہ نحق خون جب روز قیامت تک یہ اسی طرح اس کی لہر سرخ پھیلتی رہے گی جب تک انقلاب امام مہدی ظہور پذیر نہیں ہو جاتا۔ جب ظہور پذیر ہو جائے گا پھر وہ قرآن کی وہ آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو پھر اسلام اور حق اور سچ کی فتح ہوگی اور اسلام اب یاری کرے گا اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا۔ ہر ظالم پر بھی اللہ کی طرف سے رسولوں کی طرف سے بھی لعنت ہے، ہر ظالم پر بھی لعنت ہے۔ ہر مظلوم کی حمایت میں آواز قرآن بیان کر رہا ہے، انبیاء اولیاء اوصیاء نے بھی آواز کو بلند کیا ہے۔ میرے مولا نے اپنے جانثاروں کو، اپنے عزیزوں کو کربلا میں بلا کر ایک مرتبہ حجت تمام کر دی تھی۔ ہاں میرے عزیزو، کل کا آخری دن ہے، آپ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن ہر ایک اظہار ادب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مولا آپ کے قدموں میں اگر شہادت 20 مرتبہ ہمیں شہادت ملے، پھر زندہ کیا جائے، پھر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن آپ کے قدم چھوڑ کر، آپ کی ہمراہی چھوڑ کر ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ زندگی مل جائے، اس زندگی کو ہم کیا کریں گے؟ آپ کے بغیر زندگی زندگی نہیں ہے۔ زندگی اگر ہے، اور اس کو تعبیر کیا میرے مولا سید الشہداء کے اس فرمان عظیم کے ساتھ کہ زندگی اگر ہے تو شہادت کے ساتھ ہے۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت اور سے بہتر ہے۔ شہادت کو ترجیح دی اور کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میں کون ہوں وہ کون ہے، اور قیامت تک کے لیے سرخ لکیر کھینچ دی ہے۔ یہ عشرہ محرم الحرام آخری ہے انقلاب ظہور امام
مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ ہم نے اسی تجدید عہد کے ساتھ ہر روز کمر بستہ ہونا ہے، تجدید عہد کرنا ہے زمانے کے امام کے ساتھ کہ مولا ہم کوشش کر رہے ہیں بطور بشر ہونے کے، عاصی انسان ہونے کے، گنہگار ہونے کے لحاظ سے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تاکہ انقلاب کی راہ ہموار ہو جائے، اور آپ کا انقلاب ہو تو فلسطین بھی آزاد ہو، مظلوموں کی حمایت ہو، اور یقیناً تب ہوگا جب ظہور امام مہدی ہوگا، اور یہ کربلا ہے تب دہرائی جائے گی جب وہ انقلاب برپا ہوگا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔